یہاں ایفٹ کچہری اب یہاں پر پیش کیا جائے گا، بغاوت کا مقدمہ ان پر ہے، کیا آپ بتائیں گے قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے سر؟ بہت شکریہ جی. بنیادی طور پر تو آج لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے سامنے یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ پہلے بغاوت کے مقدمے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے. پہلے اجازت کے لیے یہاں کمال کی بات ہے 5:46 کے اوپر ٹی وی پہ پروگرام دیکھا سیکٹری نے اور 10 بجے رات مقدمہ درج ہو گیا اور وہ چیف کمشنر کو خط لکھا جاتا ہے. وفاقی کابینہ موجود نہیں ہے کہ جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پھر رات کو 10 بجے مقدمہ درج ہونے کے بعد لاہور پہنچنے کے لیے تو وہ لاہور 5 بجے وہ پہنچ جاتے ہیں اور دھند موجود ہے. یہ عدالت کو ساری چیزیں بتائی گئی کہ 10 گھنٹے کے اندر یہ سارا کام ہو گیا اور جو جتنے کیسز ہیں اس کیسز میں یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ کو اگر اریسٹ کرنا ہے تو وجوہات بتانی ہے، کیوں اریسٹ کرنا ہے، کیا وجہ ہے ایسا یا کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ فوری طور پر اریسٹ چاہیے. پھر باقاعدہ ایف آئی آر بھی پڑھ کے بتائی گئی کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ سیکٹری الیکشن کمیشن ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے تھے 5:56 پہ. اب ٹی وی پہ اگر مقدمہ دیکھنا ہے تو وہ لاہور اسلام آباد کا تو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ دائرہ اختیار ہے لاہور کا، کیونکہ پریس کانفرنس لاہور کے اندر کی گئی ہے. عدالت کے سامنے یہ نقطہ بھی رکھا ہے. پھر عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ جو لاہور کی پولیس ہے وہ باقاعدہ صرف 1-2 بندے نہیں ہیں، کچھ درجنوں 20 لوگ جاتے ہیں، جا کر گرفتار کرتے ہیں. ان کا کام تو صرف اور صرف ساتھ جانا ہے، اریسٹ کرنا ہے تو باقاعدہ آئی ہوئی ہے اسلام آباد پولیس. اور وہ باقاعدہ ریکارڈ پہ جب سارا دیکھا گیا تو 3 لوگ نے کہا گیا تھا ساتھ جانا ہے، لیکن جو لوگ ساتھ گئے وہ دیکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ تعداد ہے. لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ بھی بتایا گیا 3 دفعہ کم و بیش عدالت نے بلایا، وہ لاہور میں تھے اور اس وقت نکل کے جو ہے وہ لاہور سے باہر لے گئے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ کوئی توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، باقاعدہ توہین ہوئی ہے عدالت دیکھے گی. لیکن کیونکہ ریمانڈ لے لیا پولیس نے، غلط لیا ہے صحیح لیا ہے، یہ آپ کو اب اسلام آباد میں جانا پڑے گا. ہاں اس کے علاوہ ایف آئی آر چونکہ یہاں سے لے کر گئے ہیں، اگر ایف آئی آر کی اخراج کے حوالے سے آتے ہیں کیونکہ آپ نے جو درخواست دائر کی ہے اس ایف آئی آر کے اخراج کے لیے بات نہیں کی ہے، اگر آپ وہ بھی یہ بات کریں تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ بتایا گیا عدالت کو یہ بھی کہ یہ صرف انتخابات ڈیلے کرنے کے حوالے سے کوششیں کافی چل رہی ہیں. انتخابات اس طرح نہیں ہو سکتے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل گیا ہے. پنجاب کی حکومت جو نگران حکومت ہے جو الیکشن کرانے کے آ گئی تھی وہ بھی ان معاملات میں ساتھ مل چکی. اچھا اظہر صدیق صاحب 3-4 چیزیں بڑی اہم آپ نے کی. ایک تو ایف آئی آر کے اخراج کے حوالے سے جائے وقوع لاہور ہے، یعنی کہ پریس کانفرنس لاہور کے اندر ہوئی ہے اور ایف آئی آر اسلام آباد میں درج ہوئی ہے. تو یہاں پر سر جو سائبر کرائم کے معاملات ہیں وہ کیا انوالو اس میں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال تھرو الیکٹرانک میڈیا وہ ان تک چیزیں تھیں جس کا حوالہ بھی انہوں نے ایف آئی آر کے اندر وہ دیا ہے. دوسرا جو ریمانڈ بھی تو انہوں نے سر لاہور میں ہی راداری ریمانڈ حاصل کیا ہے، تو اس کی حیثیت پھر کیا ہوگی جب لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی درخواست جائے؟ تو آپ کس طرح لے گئے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، فورینسک اگر ہو گیا، ڈیٹا سامنے آ گیا کہ کس وقت کہا گیا، میسج کرنے ہوا، جو ریکارڈ باقاعدہ حوالے کیا گیا لاہور پولیس کو، اب وہ یہ سارا کچھ موجود تھا. آئی جی صاحب کا کہنا تھا کہ وہ تو جہاز میں اوپر تھے، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور ان تک اطلاع نہیں ہوئی، لیکن لاہور کی باقی پولیس تو موجود تھی. اور یہ چونکہ زیادہ سے زیادہ بھی دیکھا جائے تو یہ پیکا کے تحت کوئی ایف آئی آر بن سکتی تھی جو ایف آئی آر درج کر سکتی تھی. اسلام آباد پولیس یہ نہیں کر سکتی ہے اور یہ اس کو باقاعدہ چیلنج بھی کیا جائے گا، اخراج کے لیے بھی جایا جائے گا اور امید بڑی ہے کہ عدالت اس کو اخراج بھی کر دے گی کہ یہ پولیس کا اختیار ہے نہیں. اور بغاوت کے کانٹیکس میں کوئی بھی اگر لفظ دیکھا جائے تو کوئی لفظ ملکی استعمال ہوا ہے
اس منشی پہ بہت مصیبت آپ نے نا اظہر صاحب شروع میں ایک بات کی تھی، آپ نے کہا کہ بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. یہاں میں اپنے ناظرین کے لیے تھوڑی وضاحت چاہتی ہوں کہ بغاوت کا مقدمہ کس طرح اور کن ٹرمز پہ درج کیا جا سکتا ہے سر؟ کیا سیکریٹری الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی بیان دینے پر کیا کسی کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ اور اجازت بھی سر کس سے لی جا سکتی ہے؟ ناظرین کے لیے کلیئر ہو جائے کابینہ میں. دیکھیں میں دو چیزیں بتا دوں. وہ لفظ استعمال ہوا ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ کا مطلب ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت. یعنی کل کو عدالت کے بارے میں بات کریں، الیکشن کمیشن تو حکومت نہیں ہے، الیکشن کمیشن حکومت کا حصہ نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن تو ویسے ہی اختیار نہیں ہے بغاوت کے حوالے سے. یہ جو کچھ بھی کرنا ہے یہ تو وفاقی حکومت کیا صوبائی حکومت، کسی ایک نے کرنا ہے، کسی ایک نے ایکشن لینا ہے. اور یہاں 196 کے تحت باقاعدہ ذہن اپلائی کر کے پھر مصباح امپیکٹ کا کیس ہے. باقاعدہ کابینہ نے کیا منظوری دی ہے، 5:36 پہ کون سی کابینہ بیٹھی، کس کابینہ نے منظوری دی. جس بنیادی طور کے اوپر یہ نظر یہی آ رہا ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے، صرف ہوا میں باتیں کی گئی ہیں. اور یہ سارے معاملے جو ہیں اٹھائے جائیں گے، عدالتوں میں بھی اٹھائے جائیں گے اور وہاں یہ سارے ثبوت رکھے جائیں گے. بات ہے ایک پاکستانی شہری کی، کیا ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم نہیں ہو سکتا؟ یا اس طرح الیکشن کمیشن کو اجازت، ایک فریق بن چکا ہے الیکشن کمیشن اس وقت. الیکشن کمیشن ایک فریق نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے تمام لوگوں کو دیکھنا ہے. اور اس وقت ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پہلے توہین عدالت کے ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی اتنے کام الیکشن کمیشن نے ایک ہی جماعت کے اگینسٹ کر دی ہیں، جس کے لیے یقیناً اب یہ سوچنا پڑے گا. اور الیکشن کمیشن کی بالکل اظہر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس پہ کچھ قانونی معاملے سے مزید بات کرتے ہیں.